حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان اتعلم السریانیت کہ میں سریانی زبان سیکھوں، اور ایک روایت میں انہو امرنی ان اتعلم کتاب یہودی، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں یہودیوں سے کتابت سیکھوں، لکھنا کیسے لکھا جاتا ہے۔ وقال انی ما آمنوا یہود علی کتاب، کہہ رہے ہیں کہ میں یہودیوں کی کتابت پر میں بالکل مامون نہیں تھا، مجھے اندیشہ تھا۔ فما مرہ بھی نصف شہر حتی تعلمت، آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے پوری ان کی زبان سیکھی، 10 سے 15 دن کے درمیان ہی میں نے ان کی زبان سیکھی۔ فکان اذا کتب الی یہود کتبت، اس لیے جب بھی یہودیوں کی طرف کوئی چیز لکھنی ہوتی تھی تو میں لکھتا تھا، وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ عَلَيْهِ كِتَابَهُ، اور جب یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی خط لکھتے تھے تو میں ان کی خط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتا تھا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ پتہ کیا چلا؟ جس کو دین اسلام کی جہاں جس زبان کی ضرورت ہے وہاں اس زبان کو سیکھنا چاہیے۔ انگریزی زبان سیکھنا چاہیے، چینی زبان سیکھنا چاہیے، جاپانی زبان سیکھنا چاہیے، سنسکرت سیکھنا چاہیے، ہے نا، جرمنی زبان ہے سیکھنا چاہیے، بنگالی سیکھنا چاہیے۔ جس کو دین اسلام کی جہاں جس زبان کی ضرورت ہے وہاں اس زبان کو سیکھے۔ یہاں ضرورت تھی سریانی زبان کے سیکھنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم سریانی زبان سیکھ لو، کیونکہ قرآن کی آیتوں کو یہود کو یا اسی طریقے سے اس زبان کے جاننے والوں کو دین کی باتیں وہاں تک پہنچا سکتی ہو۔ عربی زبان تو لازم ہے، جو غیر عرب ہے، کیونکہ دین، شریعت، قرآن، حدیث سب کچھ کس میں ہے؟ عربی میں ہے، تو عربی زبان تو ضرور سیکھنا چاہیے، لیکن جس زبان میں شریعت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس زبان کو بھی سیکھنا ضروری ہے، تاکہ اس زبان کے جاننے والوں تک دین کی تبلیغ کی جا سکے۔